السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے فتح الاسلامی۔ فتح جمع فتیتن و فتیان بامعنی نوجوان۔ فتح الاسلامی کا معنی اسلام کا نوجوان۔ هل تعرف فتیانا هم فی السابعة عشرہ اب الثامنۃ عشرہ من عمرہ۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے کہ آپ جانتے ہیں کچھ ایسے نوجوانوں کے بارے میں جو 17 سال یا 18 سال کے تھے، من عمرہم اپنی عمر کے۔ اب دوسرا ترجمہ اس کا یہ کر لیجئے کہ آپ کچھ ایسے نوجوانوں کو جانتے ہیں جن کی عمر 17 سال یا 18 سال کی تھی۔ السابعۃ عشرۃ 17 اور الثامنۃ عشرۃ 18۔ بلغک اللہ فوق هذه السن۔ بہت اچھی تعبیر، اسے نوٹ کر لیجئے۔ اللہ آپ کو اس سے لمبی عمر عطا کرے۔ وعمرک طویلا، اور آپ کی عمر کو دراز کرے۔ عمر یعمر تعمیرن کے معنی لمبی عمر عطا کرنا، اور آپ کو لمبی عمر عطا کرے یا یہ کہ آپ کی عمر کو دراز کرے۔ انک لتعرف منہم کثیرا۔ لتعرف، یہ تعریف پر جو لام ہے یہ لام تاکید ہے۔ بعض اوقات حرف مشبہ بفعل کی خبر پر لام تاکید لاتے ہیں۔ یقیناً آپ ان میں سے بہت سارے کو جانتے ہیں۔ فہل تعریف عنہم، کہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ غیر انہم، بجائے یہ کہ وہ لوگ کھاتے ہیں، ویشربون اور پیتے ہیں، یعنی کھاتے پیتے ہیں، ویرتعون، رتع یرتع رتعن کے معنی مستی کرنا، اور لعب یلعب لعبن کے معنی کھیلنا، جو کھیلتے ہیں اور مستی کرتے ہیں۔ ویتجملون فی الملابس، تجمل یتجمل تجملا کے معنی ظاہری بناوٹ کے طور پر خوبصورت بننا، اور جو کپڑوں میں زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، خوبصورت بنتے ہیں۔ وَيَتَأَنَّقُونَ فِي الْهِنْدَامِ وَالزِّينَةِ، الہندام والزینت کے معنی بناؤ سنگار، اور تأنق یتأنق تأنقا کے معنی کسی عمدہ چیز کو اپنانا، اور وہ لوگ بناؤ سنگار کو اپناتے ہیں۔ وَإِذَا امْتَازَ فِيهِمْ فَتًى، اور جب ان میں سے کوئی نوجوان ممتاز ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ امتاز یمتاز امتیازاً کیا معنی نمایاں ہونا۔ وعلت ہمتہ، اور اس کی ہمت بلند ہوتی ہے۔ علا یعلو علوا کے معنی بلند ہونا۔ عکف علی دراستہ، عکف یعکف عکوفا کیا معنی متوجہ ہونا، منہمک ہونا، مشغول ہونا۔ عکف علی دراستہ و مطالعتہ، تو وہ شخص، عکف جو فاعل ہے، یہ ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے فتى نوجوان کی طرف۔ تو وہ نوجوان اپنے سبق اور اپنے مطالعے پر منہمک ہو جاتا ہے۔ وجد فیہا واجتہد، جد یجد جدن کے معنی محنت کرنا، وہ اس میں محنت کرتا ہے، یعنی اس پڑھائی اور مطالعے میں محنت کرتا ہے۔ واجتہد، اور کوشش کرتا ہے۔ اجتہد اور جد دونوں کی معنی محنت اور کوشش کرنے ہی کے آتے ہیں۔ حتی برز فی الاختبارات، برز یبرز بروزن کے معنی فوقیت لے جانا، نمایاں ہونا۔ یہاں تک کہ جب وہ امتحانات میں فوقیت لے جاتا ہے، اختبارات جمع اختبارات بمعنی امتحان، یہاں تک کہ جب وہ امتحان میں فوقیت لے جاتا ہے یا یہ کہ نمایاں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ وحرز الجوائز والوسامات، تو وہ پھر انعامات اور تمغے کو حاصل کرتا ہے۔ جائزۃ جمع جوائز انعام، اور وسام جمع وسامات بمعنی تمغہ، تو وہ انعامات اور تمغوں کو حاصل کرتا ہے۔ وَإِذَا طَمَحَ فِيهِمْ شَابٌ، یہ احرز یحرز احرازن کے معنی حاصل کرنا، اور طمح یطمح طموحا کے معنی حوصلہ مند ہونا۔
شاب جمع شباب نوجوان، جب ان میں سے کوئی نوجوان حوصلہ مند ہوتا ہے، اجتہد لوظیفۃ فی مصلحۃ من مصالح الحکومت، وظیفۃ جمع وظائف بمعنی ملازمت، اور مصلحۃ جمع مصالح شعبہ۔ اجتہد لوظیفۃ تو وہ کوشش کرتا ہے ملازمت کے لیے، پہلے لفظی ترجمہ، فی مصلحت من مصالح الحکومت، حکومت کے شعبوں میں سے، ڈپارٹمنٹ میں سے کسی ڈپارٹمنٹ یا شعبے میں۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، اویا طمح سے، جب اس میں سے کوئی نوجوان حوصلہ مند ہوتا ہے تو وہ حکومت کے شعبوں میں سے، حکومت کے ڈپارٹمنٹ میں سے کسی ڈپارٹمنٹ یا شعبے میں ملازمت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ فصار یتقاضى راتبا شہریا، تقاضا یتقاضا، تقاضا کے معنی وصول کرنا، پانا، اور سارا یہ فعل ناقص میں سے ہے، اور راتب کے معنی تنخواہ، روزینہ، اور شہری ماہانہ، راتب شہری کے معنی آپ نوٹ کر لیجئے، ماہانہ تنخواہ۔ فصار یتقاضى راتبا شہریا، تو وہ ماہانہ تنخواہ کا تقاضا کرنے لگتا ہے۔ ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کی علم کی انتہا ہے۔ ذالک مبلغ کے معنی انتہا، اور آگے اقصا کا لفظ آ رہا ہے، اس کے معنی بھی انتہا۔ ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ وتلک اقصى امانیہم فی الحیات، اور یہ زندگی میں ان کی امیدوں کی انتہا ہے۔ ولیکن لما كانت دولت الاسلام، لیکن جب اسلامی حکومت تھی، لفظی ترجمہ دولت الاسلام، اسلام کی حکومت، یعنی جب اسلامی حکومت تھی، وكانت الہمم عالیۃ، تو ہمتیں بلند ہوتی تھی۔ ہمت جمع ہمم، ہمت، عالیۃ بلند، اور الہمم کانت کا اسم، عالیۃ کانت کی خبر، تو ہمتیں بلند ہوتی تھی۔ عالیۃ جو مؤنث لائے ہیں خبر، اس لیے کہ الہمم جو یہاں پر اسم کانا کا یہ جمع ہے، اور جب جمع مکسر ہو تو اس کی صفت جو لاتے ہیں یا خبر جو لاتے ہیں وہ واحد مؤنث لاتے ہیں۔ کان شباب المسلم، مسلمان نوجوان یا مسلم نوجوان، یطمح الی اقامت الجہاد و فتح البلاد، جہاد کو قائم کرنے اور شہروں کو فتح کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ یعنی جب اسلامی حکومت ہوتی تھی تو ہمتیں بلند ہوتی تھی، تو اس صورت میں مسلم نوجوان جہاد کو قائم کرنے اور شہروں کو فتح کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ فیفتح قطورا، فیفتح قطورا، قطور جمع قطار بمعنی ملک کا علاقہ، تو وہ کسی علاقے کو یا کسی ملک کو فتح کرتے تھے۔ او یؤسس دولتا، اسس یؤسس تأسیسا کے معنی بنیاد رکھنا، یا وہ کسی حکومت کی بنیاد رکھتے تھے۔ او یموت شہیدا، یا یہ کہ وہ اس راستے میں شہید ہو جاتے تھے، یعنی جہاد میں یا جنگ میں وہ شہید ہو جاتے تھے۔ هذا محمد بن قاسم الثقفی، اوپر تمہید کو بیان کیے، اب تمہید کے بعد پھر جو اصل مقصد ہے، اصل جو مدعا ہے اس چیز کو پیش کر رہے ہیں، کہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ محمد بن قاسم الثقفی ہے، یہ محمد بن قاسم الثقفی ہے، قد غزا الہند، جس نے ہندوستان پر چڑھائی کی۔ وہی بلاد بعیدۃ من بلاد العرب وراء البحار، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی ہندوستان کی صفت کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہندوستان، اس وقت کا جو ہندوستان تھا تو وہ کئی ملک پر مشتمل تھا، مثلا پاکستان، بنگلہ دیش، یہ اس وقت ہندوستان میں ہی تھے یہ سب ممالک، اب یہ سب بعد میں الگ ہوئے ہیں۔ تو وہی کرے کہ وہ یہ بلاد بعیدۃ من بلاد العرب وراء البحر، اور یہ کچھ وہ شہر ہے جو سات سمندر پار اور ملک عرب سے بہت دور ہے۔ وہ یہ بلادت، اور یہ کچھ ملک ہے یا یہ کہ کچھ شہر ہے، بعیدت جو دور ہے، من بلاد العرب، بلاد عرب اور سات سمندر پار سے۔
اب پورا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وہی بلاد بعیدۃ من بلاد العرب وراء البحر، اور یہ کچھ شہر ہیں اور ملک ہیں جو 7 سمندر پار اور بلاد عرب سے، یا یہ کہ ملک عرب سے بہت دور ہیں۔ فہزم الجنود، تو انہوں نے لشکروں کو شکست دی۔ جندن جمع جنود فوج لشکر، اور ہزم یہزم ہزمن و حزیمتن کے معنی شکست دینا، تو انہوں نے لشکروں کو شکست دی۔ ہزم کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے محمد بن قاسم الثقفی کی طرف۔ وقتل الملوک، اور بادشاہوں کو قتل کیا۔ ووظف الخراج، اور ٹیکس جاری کیا۔ وظف یوظف توظیفا کے معنی ملازم رکھنا، لیکن یہاں پر ٹیکس جاری کرنے کے معنی میں ہے، اور خراج کے معنی لگان یعنی ٹیکس۔ وظف الخراج، اور انہوں نے ٹیکس جاری کیا یا یہ کہ ٹیکس لگایا۔ وسبا ذریت، سبا یسبی سبین کے معنی قید کرنا، اور ذریت جمع ذریات کے معنی آتے ہیں اولاد، ذریت نسل، لیکن یہاں دشمن کے معنی میں ہے۔ دیکھیے آپ کی حاشیے میں لکھا ہے سبا یسبی سبین عدوہ، یعنی اپنے دشمنوں کو قید کرنا، اور اس نے دشمنوں کو قید کیا۔ وفتح محمد السندھ، اور محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا جو بھی پاکستان میں ہے۔ وتوغل فی الہند، اور وہ ہندوستان میں گھس آئے۔ توغل یتوغل توغلا کے معنی گھس جانا، داخل ہونا، اور ہندوستان میں داخل ہو گئے، ہندوستان میں گھس گئے۔ حتی قطع نہر بیاس الی الملتانی، نہر بیاس کوئی نہر کا نام ہے، یہ عالم ہے، یہاں تک کہ اس نے نہر بیاس سے لے کر ملتان تک کی مسافت طے کی۔ وفتحھا، اور ان کو فتح کیا، یعنی ان کے بیچ میں جتنے علاقے پڑے سب کو انہوں نے فتح کیا۔ وخضع اہل الہند لمحمد، اور خضع یخضع خضوعا کے معنی جھکنا، تابع ہونا۔ اہل الہند کے معنی ہندوستان والے، ہندوستان والے محمد بن قاسم الثقفی کے سامنے جھک گئے۔ وَأَحَبُّوهُ لِدِينِهِ وَكَرَمِهِ وَعَدْلِهِ، احب یحب احبابا کے معنی چاہنا، پسند کرنا، اور احبو جو جمع کا صیغہ لا ہے، یہ فعل ماضی ہے، اس سے مراد اہل الہند ہے یعنی ہندوستان والے، اور لدینہ میں ہا کی ضمیر جو ہے، کرمہ میں اسی طرح عدلہ میں ہا کی ضمیر، اس سے مراد محمد بن قاسم الثقفی ہے، اور انہوں نے اس کو پسند کیا، یہ کہ وہ لوگ اس سے محبت کرنے لگے، اس کی دین، اس کی شرافت اور اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے۔ مع ان العدو القاہرۃ لا يحب، العدو القاہر کے معنی زبردست دشمن، غالب دشمن، باوجود یہ کہ زبردست دشمن کو تو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ وَصَنَعُوا لَهُ تِمْثَالًا، یعنی اس کے باوجود بھی ہندوستان والے اس کے سامنے جھک گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دین، اس کے اخلاق، اس کے شرافت اور اس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر کے وہ لوگ متاثر ہو گئے۔ وَصَنَعُوا لَهُ تِمْثَالًا عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْهِنْدِ، تمثال جمع تماثیل مجسمہ، اسٹیچو، اور عادت اہل الہند کے معنی ہندوستان والوں کے عادت کے مطابق، اور انہوں نے اس کے اسٹیچو بنائے ہندوستان والوں کے عادت کے مطابق۔ وَصَنَعُوا لَهُ تِمْثَالًا عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْهِنْدِ، یعنی ہندوستان والوں نے اس لہو میں ہا کی ضمیر محمد بن قاسم الثقفی کی طرف، اور انہوں نے ان کا مجسمہ اور اسٹیچو بنایا ہندوستان والوں کی عادت کے مطابق۔ وَتِلْكَ الْفُتُوحُ الْعَظِيمَةُ كُلُّهَا، الفتوح العظیمۃ کی تاکید لا ہے کلھا، اور وہ تمام کی تمام فتوحات، عظیمۃ کے معنی بڑی فتوحات، اور یہ تمام کی تمام بڑی فتوحات کانت فی مدت قصیرۃ جدا، مدت قصیرۃ کے معنی قلیل مدت، کم مدت، جدا بہت، یعنی بہت ہی کم مدت اور قلیل مدت میں ہوئی۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، وَتِلْكَ الْفُتُوحُ الْعَظِيمَةُ كُلُّهَا، اور یہ تمام کی تمام فتوحات کانت فی مدت قصیرۃ جدا، بہت ہی کم مدت میں ہوئی، یعنی بہت ہی کم مدت میں محمد بن قاسم الثقفی نے ان تمام علاقوں کو فتح کر لیا۔ ھذا، ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف فاتح السندھ،
سندھ کے فاتح یعنی محمد بن قاسم لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، لفظی ترجمہ وہ اپنے عمر کے 17 سال کو تجاوز نہیں کیے، یعنی فاتح سندھ تو ان کی عمر 17 سال کی تھی، 17 سال تجاوز نہیں کیے، یعنی اردو میں بولتے ہیں 17 سال کی عمر، تو فاتح السندھ 17 سال کی عمر کے تھے۔ وفی ذالک، اور اسی کے بارے میں شاعر نے کہا، قال الشاعر، شاعر نے کہا ہے، ساس الرجال ل17 حجة، حجۃ جمع حجج بمعنی سال، اور ساس یسوس سیاست کے معنی حکمرانی کرنا، اور رجل جمع رجال آدمی لوگ، انہوں نے لوگوں پر 17 سال کی عمر میں حکمرانی کی۔ وَلِدَاتُهُ عَنْ ذَاكَ فِي أَشْغَالٍ، لدت جمع لدات ہم جولی ہم عصر، اور شغل جمع اشغال کے معنی کام کاج، اور اس کے ہم جولی ہم عصر ان ذاک اس سے کام کاج میں رہے، یعنی ملکوں کو فتح کرنے، جہاد میں جانے اور اسلامی حکومت کو قائم کرنے سے اس کے ہمجولی اور ہمعصر دور رہے، اسی کہیں کام کاج میں رہے۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، ساس الرجال ل17 حجة، انہوں نے لوگوں پر، ساس میں جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے، جس سے مراد محمد بن ثاقب الثقفی ہے، انہوں نے لوگوں پر 17 سال کی عمر میں حکومت کی۔ وَلِدَاتُهُ عَنْ ذَاكَ فِي أَشْغَالٍ، اور اس کے ہم عصر اور ہم جولی تو اس سے مغفل رہے، کام کاج میں لگے رہے۔